جرمنی میں سر کیا چل رہا ہے، اور خاص طور پہ جو یعنی کہ ہمارے جی اب وسیم بٹ صاحب جو ہیں، ہاں جی جو ہائیڈلبرگ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان ان سے کی پوچھ اپنی لیتے ہیں۔ پارٹی بھی ہے، اس کے بھی چیئرمین ہیں، ہاں تو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہاں جی، ویلکم کرتے ہیں ان کو۔ بڑے بٹ صاحب شکریہ سر، پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیونکہ سب کی یہی کوشش ہے، شامی صاحب نے بھی کہا کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں مسلمان ممالک کے علاوہ جو اب دیکھا گیا یورپ جو ہے وہ آگے بڑھا کافی، وہاں مظاہرے بھی ہوئے، سب کچھ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا۔ جرمنی کا جو ہے وہ اب تک کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ شاید جو بھی آبادی ہے 50 لاکھ شاید مسلمان ہوں گے وہاں پہ، ان کا کیا ابھی تک رول رہا ہے؟ جی، جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے وہ تو بہت کلیئر ہے کہ ہر مسلمان اس سے تکلیف میں ہے، اور بہت کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ وہاں پہ جو ایک گینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو سٹاپ ہونا چاہیے۔ جو ملک کی کیونکہ سیاسی پوزیشن ایسی ہے خاص کر جرمن کی، تو اس میں ظاہر ہے جرمن گورنمنٹ کے لیے اتنا کھل کے سٹیٹمنٹ دینا، یعنی فلسطینی ریاست جو ہے اس کو تسلیم کرنے کی بات تو جرمن حکومت نے بھی کی ہے، ابھی کمٹمنٹ نہیں کی۔ کمٹمنٹ مجھے تو معلوم نہیں ہے ایسی کوئی کلیئر کمٹمنٹ ایسے ہو، کیونکہ اس میں رول ایسا ہے۔ یہودیوں کی پٹائی تو آپ ہی نے کی تھی نا، ہٹلر نے وہاں سے مار مار کے نکالا، ایسے ہی بات ہے، اور عربوں کے گلے میں ڈال دیا۔ ایسا ہی ہے، اور اس وجہ سے ظاہر ہے کیونکہ پھر وہ رول بھی ایک خاص بن جاتا ہے، کیونکہ جرمنوں نے ہی ایسا مارا۔ اور اب جو گورنمنٹ ہے یا پبلک بھی ہے، ظاہر ہے اس لحاظ سے وہ اپنا ایک بہت ذمہ داری سمجھتی ہے کہ چلو اگر ہمارے بڑوں نے تو مارا ان یہودیوں کو، سب کچھ ان کی نسل کشی یہاں پہ کی، تو کم سے کم ہم ایسا نہ کریں، اور یا کم سے کم ان کو سپورٹ کی جائے۔ تو ہاں، لیکن جہاں تک ابھی جو گورنمنٹ ہے اس پہ کتنا پریشر ہے وہاں کی، یعنی کہ گورنمنٹ کافی پریشر ہے، گورنمنٹ پہ پریشر ہے، لیکن عوام جو ہے وہ اس پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی کل برلین میں ایسا ایک بہت بڑا اجتماع تھی، تو عوام جو ہے اس میں ظاہر ہے بے شمار جو جرمن لوگ ہیں وہ اسی حق میں ہیں کہ وہاں پہ خاص کر جو جنگ بندی ہے وہ تو بالکل ابھی ہونی چاہیے اور بہت کلیئر ایسی ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ جرمن کے لیے ہمارے لیے ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، تو اس کو ایسے ایزی سٹیٹمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں جرمن کے لیے مشکل ہے، جرمن گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے۔ اس کو ٹائم چاہیے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں، انفارم کرتے ہیں، لیکن دوسرے ملکوں جیسے بہت کلیئر سٹیٹمنٹ، فرانس ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، اسپین ہے، سارے یہ ملک، کینیڈا ہے، انہوں نے تو واضح طور پہ اعلان کر دیا، لیکن بہرحال توقع رکھنی چاہیے کہ وہاں بھی کچھ بہتر ہوگا۔ لیکن آپ بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ وہاں میرے خیال واحد پاکستانی نژاد ہیں جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، یا اور بھی ہیں؟ میں پہلا ہوں اس لحاظ سے، لیکن ابھی اور بھی ہیں۔ اور بھی ہیں۔ تو ہائیڈلبرگ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنے خود مختار ہے ہائیڈلبرگ کے معاملات میں، وہ بلکہ پورے جرمن میں ہر جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ مکمل خود مختار ہے۔ اس کے پاس جیسے ہمارے پاس یہ بجٹ ہے، ہمیں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے لوکل ساری پالیسیز کو، سڑکوں، اسکول، ایجوکیشن، میڈیسین، جتنے بھی جو ایشو ہیں اسی کے لیے وہ ہمیں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، کسی اور کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کووڈ کے دوران آپ پہ بھی اٹیک ہوا، اور سنا آپ بہت یعنی کومے میں چلے گئے، اور 6 مہینے تک آپ ایک مشین پہ رہے۔ جی ایسے ہی ہے، اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ میں جو کووڈ جو ساری فیملی کو ایسے ہوا تھا، اور اس میں اور میرے والد اور والدہ جو ہے ہاسپٹل میں 2-3 دن کے بعد ہی چلے گئے تھے، اور پھر میں تو 6 ماہ کوما میں رہا، اور میرے والد اور والدہ کی 2 ویک بعد ہی ایسے وفات ہو گئی تھی۔ اور میری بھی کنڈیشن ایسی تھی کہ ڈاکٹروں نے کافی دفعہ جو ہے ایسے ہی ڈیتھ ڈکلیئر کیا، یا گھر میں فون کیا کہ بس ٹھیک ہے لاس آپ ملاقات کر لیں۔
اور لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا تھا، ایسا زندگی رکھنی تھی. بہت زیادہ اس میں لوگوں کی دعائیں شامل ہیں. بہت جو میرے لوکل سٹی ہے اس کے جو جرمن کے لوگ ہیں، بے شمار میڈیا پریس نے مجھے ایسے کور دعائیں لوگ دیتے رہے مسجدوں میں، ایسا ہی ہے، ایسا گرجوں میں، ہر جو سنڈے کو چرچ میں میرے لیے دعا ہوتی رہی ہے، ہر سیچرڈے کو سیناگوگ میں، اور فرائیڈے کو جتنے بھی مکتب فکر ہے، مسجد ہے، اور سنڈے کو کیا کہتے ہیں ٹیمپل میں، مندر میں، ہر جگہ وہ لوگ تمام مذاہب کے ماننے والے. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مشین لگی ہے آپ کو لنگس کو جو آرٹیفیشل ایکمو مشین اس کو کہتے ہیں. اچھا، وہ ایک تو ہے عام وینٹیلیٹر، اور یہ تو بالکل یہ ایک خصوصی مشین تھی. ہاں جی، جو ہے وہ آرٹیفیشل لنگس ایسے ہوتے ہیں اور وہ میکسیمم 2 ویک ہی لگتے ہیں، اور وہ اتنا ہیوی ہوتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی 90% ڈیتھ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو ہے کیونکہ پبلک جو ہے بہت زیادہ اس میں شامل تھی، جو لوکل پبلک، آپ کو مشین لگی رہی؟ پبلک نے اتارنے نہیں دی، کیونکہ نارمل تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میکسیمم 2 ویک. آپ کتنے ویکس لگی رہی؟ پاکستان میں بھی 3 ماہ. 3 ماہ. اور پھر اللہ نے آپ کو زندہ کر دیا؟ 6 ماہ کوما میں رہا ہوں، اور اس کے بعد چانس ایسا نہیں تھا. نارمل 6 ماہ کے بعد پھر ڈاکٹروں نے ڈیسائیڈ کیا میری فیملی کے ساتھ، ان سے بھی اپروول لے لیا کہ ٹھیک ہے کل مشینیں بند کریں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی پلان جیسے پلان تھا ایسے ہی میرے بند کر دیں گے اور لیکن اللہ نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈاکٹر کی جو مشین ہے بریک لینی ہے، یہ پاکستان میں بھی مشین آ سکتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ایکمو مشین پاکستان میں ہو، آرٹیفیشل لنگس جس کو کہتے ہیں. یہاں شاید اگر ہوگی تو 1-2 ہوگی، لیکن اس وقت جرمنی میں بھی بہت کم تھی، جیسے ہمارے شہر میں بھی صرف 2-3 تھی، تو اس میں سے ایک مجھے لگی ہوئی. تو آپ نے تو لاہور کو سٹی آف لٹریچر بھی ڈکلیئر کیا ہے یونیسکو کے ساتھ مل کے، تو اس میں بھی کوئی آپ سے بات کرنی تھی؟ وقت ختم ہو گیا سر، ہم بریک لینی ہے، لیکن ہم شکر گزار ہیں آپ سے بات چیت جاری رہے گی، اور لاہور کے اور آپ کے درمیان جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.